جہان سے محمد کے لہجے میں گفتگو کی تو پھر محمد سے کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ اب میں دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، اگر ہو کسی مائی کے لال میں تو پھر جواب بھی دے دینا۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں ہم علی کے ذاکروں کا کمال یہ ہے کہ تم ہمیں گالی تو دے سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پوری توجہ ہے، کس کے لہجے میں کلام کیا؟ جہان سے محمد کے لہجے میں۔ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے؟ حبیب خدا، اللہ کا محبوب۔ تو قانون بن گیا نا کہ ساری کائنات سے اللہ نے محبوب کے لہجے میں خطاب کیا، تو اب قانون الہی کے تحت یہ لازم تھا کہ جب جہان سے محمد محبوب کے لہجے میں کلام کیا تو محبوب سے بھی محبوب کے لہجے میں کلام کرے۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔ ساری کائنات سے محبوب کے لہجے میں گفتگو کی تو لازم تھا کہ محبوب سے بھی محبوب کے لہجے میں گفتگو کرے۔ تو پتا چلا میرا نبی فقط اکلوتا محبوب نہیں ہے خدا کا، اور بھی جہان میں کوئی ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبوب کون ہے؟ توجہ، اب میں ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ شاید یہ حدیث پڑھ کر منافقوں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر شبیر علی وارثی کہتے ہی اس کو ہے کہ جب مولوی چھپاتا ہے میں اسے ہی دکھاتا ہوں۔ توجہ، اور میں حدیث پڑھنے سے پہلے حوالے دے رہا ہوں، ریفرنس، اور ایک بھی شیعہ کتاب کا ریفرنس نہیں دوں گا تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے شیعوں کی روایت پڑھ دی۔ سارے سنی کتابوں کے حوالے دینے لگا ہوں میں۔ اگر ایسے حوالے دینے پر آ جاؤں تو 15 منٹ تو مجھے صرف ریفرنس دینے میں لگے گا۔ جو بنیادی مضبوط حوالے ہیں دینے لگا ہوں۔ پہلی کتاب امام نسائی نے اس حدیث کو خصائص امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لکھا۔ تم کہو گے امام نسائی کا نام کیوں لیا؟ سنو، اس لیے کہ یہ سنیوں کا ایسا امام ہے کہ جس نے کتاب لکھی علی کے خصائص پر، عظمت علی پر، خصائص امیر المومنین علی مرتضیٰ، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد شام کے منبر پر جا کر پڑھی ہے انہوں نے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی میں اغوان پور میں علی کی عظمت بیان کر رہا ہوں نا، کوئی کمال نہیں ہے، سب اپنی ہیں یہاں پر۔ کمال تو تب ہے جب مجمع میں منافق بیٹھے ہوں اور وہاں علی کیا جائے۔ صدقہ ہے اس منبر کا، اللہ نے مجھے وہ کلیجہ بھی دیا ہے۔ پوری توجہ، شام کے منبر پر بیٹھ کر امام نسائی نے خصائص امیر المومنین پڑھا تو کچھ شام زادوں کو یہ برا لگ گیا، اور شام زادوں کو نہیں، حرام زادوں کو۔ توجہ، اور شام زادوں نے کہا کہ آپ فقط علی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ان کے ابا کی بھی عظمت بیان کیجئے۔ امام نسائی نے کہا کہ ان کے سلسلے میں مجھے کوئی صحیح حدیث ملی ہی نہیں، تو کیا کیا؟ شام کی مسجد میں ہی امام نسائی کو مار مار کر عشق علی میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اپنے زمانے کا نسب ہے نسائی، جسے عشق علی میں شہید کیا گیا۔ تو جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ کون ہے میرے نبی کے علاوہ جو اللہ کا سب سے محبوب ہے، پہلا حوالہ خصائص امیر المومنین میں، اس کو امام نسائی نے لکھا۔ دوسرا بڑا حوالہ المستدرک الصحیحین میں
اس کو امام نیشاپوری، امام حاکم نیشاپوری الحسقانی نے لکھا۔ تیسرا حوالہ اس کو معجم الاوسط میں امام طبرانی نے لکھا، اور پھر اپنی دوسری کتاب میں بھی معجم الکبیر میں حضرت سفینہ کے سند سے امام طبرانی نے پھر اس کو لکھا۔ امام بہقی نے اس کو سنن الکبریٰ میں لکھا۔ توجہ کیجئے گا، الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا۔ خلاصۃ الاحکام میں اس کو امام نبوی نے لکھا۔ توجہ کیجئے گا، السیرت اعلام النبلہ میں اس کو حافظ ابن ذہبی نے لکھا، امام بہقی نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا۔ تدریب الراوی میں اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ اب میرے پاس بہت حوالے ہیں، وقت پورا تمام ہو جائے گا حوالے دیتے دیتے۔ اتنا حوالہ میں نے دے دیا، اور یہ ان علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جب آج کا مولوی تو مولوی، اس کا دادا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب یہ کتابیں لکھی گئی تھی۔ اب اتنے حوالوں کے بعد بھی جس کو اس حدیث پر شک ہوگا، پھر اس کے شجرے پر جا کر شک کرنا۔ توجہ کیجئے گا، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ امام نسائی خصائص میں صحیح سند کے ساتھ، انس ابن مالک کے سند کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، توجہ کیجئے گا، لکھتے ہیں اپنی کتاب خصائص میں کہ فقال ایتینی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم کے پاس بھونے ہوئے پرندے کا گوشت لا کر رکھا گیا۔ فقال ایتینی بحب خلقک الیک یاکل معی من ھذا الطیر۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کے دسترخوان پہ بھونے ہوئے پرندے کا گوشت رکھا گیا تو نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فقال ایتینی بحب خلقک الیک، اے میرے رب، اس دسترخوان پر میرے ساتھ یہ بھونا ہوا پرندہ کھانے کے لیے اس کو بھیج دے جو اس پورے جہان میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حدیث سنا، یاکل معی من ھذا الطیر، اس کو بھیج جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں فجاء ابو بکر فردہ، ابو بکر آئے، نبی نے کہا چلے جاؤ۔ فجاء عمر فردہ، عمر آئے، نبی نے کہا چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں فجاء علی فاذن لہ، جیسے ہی علی آئے، نبی نے کہا آ جا۔